أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اچھی خوبیوں کو پسند کرتا ہے اور اچھی خوبیوں کی لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہے، اور بری چیزوں کو اسلام ناپسند کرتا ہے، بری صفات کو اسلام ناپسند کرتا ہے، اور ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنے کے لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو ترغیب دیتا ہے، بلکہ اس کے قریب بھی جانے سے اسلام روکتا ہے۔ جن برائیوں سے اسلام نے روکا اور جن بری صفات سے اسلام نے روکا ہے، اس پہ ایک اہم اور نمایاں صفت ہے بزدلی۔ اس کو عربی میں جبن ہے، بزدلی۔ بزدلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ایک قسم کا ڈر اور خوف پروان چڑھنے لگتا ہے۔ آدمی کسی کے سامنے بات کرنے میں ہچکچاتا ہے، کسی کا جواب دینے میں ہچکچاتا ہے، یا کسی طاقت سے بہت گھبرا جاتا ہے۔ کیا ہو طالب علم ہو یا بڑے ہو، ہر عمر کے لوگوں کو ان صفات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ صفت بیٹھ جاتی ہے، پھر جب یہ صفت انسانوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو بہت سارے خیر سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں بزدلی آ جاتی ہے، جب ہمتیں آ جاتی ہیں، ڈر اور خوف کا مادہ دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ قوم کبھی ترقی کی طرف پرواز نہیں کرتی، پھر اس کے اندر حوصلہ، عزائم اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، پھر وہ قوم کسی کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، اس قوم پر ظالموں کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس قوم کے کمزوروں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اس قوم کے غریب لوگ غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو مالدار اور طاقت ہوتے ہیں وہ نہ ان کے حق کو لوٹ کر اپنی ترقی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر معاشرہ پورا جنگل راج کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے اس بری صفت سے روکا اور اس کو منافقوں کی صفت بیان کی ہے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ ہمت، بہادری، اقدام، آگے بڑھنا، ان ساری چیزوں کو ترغیب دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلام نے قرآن کے اندر صراحت سے تو بزدلی سے روکا نہیں گیا ہے، یعنی کوئی لفظ جبن کا قرآن کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن قرآن نے ہمیشہ آگے بڑھنے کو، ترقی کرنے کو، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کو، اس کو ترغیب دیا، اس کی ترغیب کی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس میں کوتاہی کی ہے، جو لوگ ان صفات سے عاری ہیں، ہمیشہ اسلام نے ان کو عار دلایا ہے اور ان کی برائی کو لوگوں کے سامنے باشعام کیا ہے، کھلا سب کے سامنے بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر صاف طور پر ارشاد فرمایا، جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا تو بہت سارے لوگوں نے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے بھی جہاد میں جانے کی ہچکچاہٹ کی، ذرا اپنے اندر ڈر کو محسوس کیا تو پوچھا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، یہ کیا ہو گیا
یہ منافقوں کی صفات بیان کی۔ جب ان کو جہاد پر ابھارا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کالذی یغشیٰ علیہ من الموت۔ جب جہاد کے میدان میں ان کو جانے کے لیے کہا جاتا ہے تو دشمن کی آواز سن کر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کسی پر موت کے عالم سکرات کا عالم طاری ہو جائے، جیسے آدمی مر رہا بالکل ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بالکل حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کی تعلیم قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہادر سے بڑھ کر بہادر تھے، صحابہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہم جہاد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی بہادری کی وجہ سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ تنے تنہا دشمن کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول آگے بڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں یہ افواہ پھیلی کہ دشمن آ گئے، اللہ کے رسول تنے تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے، پوری سرحد کا معائنہ کیا، پھر واپس آ کر بتایا کہ کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اتنے بہادر تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس بات کا بھی لحاظ کیا کرتے تھے، اس چیز کو بھی پیش نظر رکھتے تھے، یہ الفاظ بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دونوں لازمی مطلوب ہی ہیں۔ تو بزدلی سے اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ بتلایا کرتے تھے کہ بزدلی اس امت کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بزدلی اور یہ امت دونوں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے۔ مسلمان بزدل ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان کو ترغیب دی گئی کہ ہر وقت وہ اس کی دعائیں مانگتا رہے۔ اور بزدلی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر خوف کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیادی جو صفت، بنیادی جو سبب ہے اس کا، بہت سارے اسباب نفسیاتی علاج کرنے والوں نے بیان کیے ہیں، لیکن جو قرآن نے بتایا وہ ہے ایمان کی کمی، اللہ پر اعتماد کی کمی۔ اللہ پر ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کا یقین دل کے اندر جب سخت پڑ جاتا ہے، تب آدمی مسلم ہوتا ہے۔ جس کا یقین اللہ پر رہتا ہے وہ پھر کسی چیز سے ڈرتا نہیں، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہو گے تو جن کی موت لکھی ہوئی ہے ان کی موت ان کی گھر تک پہنچ جائے گی۔ یعنی موت اگر میدان جہاد میں ہے تو وہیں پر آئے گی، اگر گھر پر ہے تو گھر پر ہی آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال زندہ ہے۔ موت کے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تاریخ میں واقعہ ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ جیسا بہادر، کیا آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر دشمن کا کوئی وار نہ لگا، جس پر دشمن پر حملہ کرنے سے زخم نہ آئے؟ اس لیے خالد بن ولید نامی ہے اور بہادری، جس جنگ میں حضرت خالد جاتے تھے وہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کرتے، اتنا مسلمانوں کے اندر وہ ان کی بہادری کا تصور بیٹھا ہوا۔ ان کی موت کے وقت پر لوگوں نے اسے پوچھا آپ جیسے بہادر آپ کی زندگی میدان جہاد میں گزری، کس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے اس پر زخم نہیں لگا ہوا، پھر آپ کو کیسا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ موت جہاں پر ہے وہیں پر آ کر رہتی ہے۔ کہا میں نے زندگی میدان جہاد میں گزاری، دشمنوں سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا. شریف کی روایت ہے فرمایا کہ آپ مجھے کبھی کنجوس میں آپ کو کبھی کنجوس نظر نہیں آؤں گا, کبھی جھوٹا نظر نہیں آؤں گا, کبھی بزدل نظر نہیں آؤں گا. یعنی یہ تین صفات کنجوسی, جھوٹ اور بزدلی, ڈر اور خوف, یہ تینوں صفات میرے اندر ہو نہیں سکتی. اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کو بھی ان صفات سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. مسلمان کنجوس ہو ایسا نہیں ہو سکتا, مسلمان جھوٹا ہو ایسا نہیں ہو سکتا, مسلمان بزدل ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ تینوں صفتیں اللہ پر یقین کی کمی کی وجہ سے آتی ہیں. آدمی کنجوس کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پر نظر نہیں ہوتی. آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اللہ کو ڈرتا نہیں, لوگوں کو ڈرتا ہے. آدمی بزدل کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پر نظر نہیں ہوتی ہے, سامنے والوں پر ڈرتا ہے. یہ تینوں چیزیں اللہ کے ڈر سے عاری ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان صفات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آج یہ صفت ہم مسلمانوں کے اندر بالکل درج ہے. ہر میدان میں ہمارے اندر بزدلی کے نشانات نظر آتے ہیں. طلبا ہے, تعلیم کے میدان میں ہچکچاہٹ, آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں, مقابلے کا حوصلہ نہیں, کسی کے سامنے زبان کھولنے کا حوصلہ نہیں, ہمت کیا ہے بزدلی. اس وجہ سے بڑے عزائم, بڑے حوصلے نہیں کر پا رہے, آگے بڑھنے کی صلاحیت ان سے مقبول ہوتی جا رہی ہے, ترقی کا جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. نوجوان ہیں, ان کے اندر بھی حوصلے کم ہوتے جا رہے ہیں. محنت, جستجو, صبر و برداشت, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ایک قسم کی بزدلی, کسی چیز کو رسک لینے کے لیے تیار ہے, کیا وجہ ہے؟ بزدلی. ہمت کی کمی ہے. اور عمومی اعتبار سے دیکھ لیجیے, آج کے مسلمانوں کے اندر اس طرح سے خوف, ڈر اور بزدلی پائی جا رہی ہے, تاریخ میں شاید اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. ظلم پر ظلم ہو رہا ہے, نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے, بے قصور نوجوانوں کو ایک آواز نہیں اٹھتی. کیا وجہ ہے؟ بزدلی. ہمیں ڈر ہے, میں آواز اٹھاؤں گا, میں پکڑا جاؤں گا. اللہ پر کہا نظر نہیں آتا. ظلم پر ظلم ہونا ہے, آواز کہیں سے نہیں ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہزار لوگ تعمیرات کریں؟ بزدلی. اللہ کے ڈر سے زیادہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے. منافقوں کی جو صفت اللہ نے کہی, لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. اللہ کے ڈر سے زیادہ آپ کا ڈر ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے. آج ہماری دل اور سب کی یہ حالت ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے ڈر سے زیادہ دوسری طاقتوں کا ڈر اٹھا ہوا ہے. ہمیں سیسی جانوں سے تو ڈر ہے, لیکن اللہ کا ڈر نہیں. ہمیں حکومتوں کی تاریخوں کا تو ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں. شریعت کی پامالی کی جاتی ہے, لیکن ہمیں ہماری حرکت بیدار نہیں ہوتی ہے. شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بے تحاشا خون پڑے, لیکن